ہوں گل یہ کہ انسان سجدے چ پیا ہوندا ہے تو سجدے دے اندر کی سوچتا ہے کہ اللہ دی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، ترا فروتنی ہے، عاجزی ہے، جا اتھے بھی حساب ہے، سجدیاں دے اندر بھی حساب ہے کہ چکیا تے اللہ دے اگے ہے، سجدہ تے اللہ دے اگے ہے، لیکن دماغ کسی اور جگہ دے اتنے پہنچے ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، سوچ کتے گئی ہوندی کسے گھر دے بکھیڑے تے کتے ملک دے بکھیڑے تے کتے اے وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم اسلام نے تھوڑا کچھ نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ امیر لوگ، پاکستان دے امیر لوگ جڑے نے، اگر انہاں دے محلات کھو کے قرضہ ادا کرنا چاہے حکومت کر سکتی، لیکن سب تو پہلو آپ بھی تو پھر 17 پیوند لانے ہون گے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا رہا، پھر آپ بھی تو اپنے گھران دے اندر سکیاں روٹیاں کھانیاں ہون گیاں نا، اس تو بعد یہ لوگ کرن گے۔ پاکستان ساڈے ملک دا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جدہ جلدے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران دی میں آیت مبارکہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر تواڈے اُتے یہ اللہ دی بڑی رحمت اور مہربانی ہے، لنت لہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تواڈی زبان دے نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تواڈی زبان دے اندر سختی ہوندی تے تواڈے دل دے اندر بھی سختی ہوندی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تے انہاں صحابہ نے تواڈے کولوں پراں بھج جانا سی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہاں نوں اسی طرح ہی اپنی نرم گفتگو دے نال، نرم دلی دے نال
انہوں نے معاف کردے رہا کرو، واستغفر لہم، انہاں واسطے استغفار بھی کردے رہا کرو، وشاورہم فی الامر، حکومت دے معاملات دے اندر انہاں نہ مشورہ کریا کرو، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر مشورے تو بعد تسی کسی گل دا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہوں کر گزرو، اللہ تے بھروسہ کرو، پھر پشان ہٹو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی ایسے پر عزم لوگوں کو پسند کر دے۔ اج دی گفتگو دے اندر میں تواڈے سامنے عزم و ارادہ یہ اتنے گفتگو کرنی ہے کہ انسان دے اندر عزم ہوئے، وہ دے اندر ارادہ ہوئے، پختگی ہوئے، اور اس تو بعد اللہ تے توکل کر کے پچھا نہ ہٹے، پھر انہوں کر گزرے، کچھ بھی ہوئے، کوئی خطرہ ہوئے، کوئی نقصان ہوئے، پرواہ نہ کرے۔ عربی زبان دے ادب دے اندر عزم آکھے ہی اس چیز نو جاندا ہے کہ جے دے اتے قطعیت ہوئے اور کوئی دھیان کسی اور پاسے نہ جاوے، ایک گل دے اتے فوکس کر لینا، اپنی نگاہ دے سامنے کر لینا، دھیان ادھر ادھر نہ جاوے، اور اتھے ہی اپنے نشان دے اتے نگاہ ہوئے تے انہوں ہر حال دے اندر پا لوے۔ اور علماء کرام بھی اس سے گل نوں آندے نے کہ دل دے اندر ایک عقد القلب، دل دے اندر گنڈ دے لینی، کہ کم کرنے ہی کرنا ہے، یہ اندر استثناء نہیں ہے، یہ اندر نرمی نہیں ہے، یہ کم کرنے ہی کرنا ہے، نقصان ہوندہ ہے پیا ہو جاوے، منافع ہوندہ ہے نہ ہوئے، لیکن جڑا ارادہ کر لیا ہے، جڑی پختگی کر لی ہے، انہوں بہرحال کر گزرنا ہے۔ کوئی عزم، کوئی ارادہ، یہ راہ دے اندر کوئی رکاوٹ بنے تو وہ دی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ لفظ بولے جاندے نے، کئی بولے لفظ جاندے نے کہ ایک ارادہ ہوندہ ہے، ایک آدمی دا فکر ہوندی ہے، ایک یقین ہوندہ ہے، ایک عزم ہوندہ ہے۔ جڑا ارادہ اور فکر ہے اور یقین ہے، انہاں تینہ چیزاں دا تعلق انسان دے اندر دے نال ہے۔ انسان کو ارادہ کرتا ہے، ارادے تو بعد پھر انہوں دی فکر پیدا ہو جاندی ہے، فکر تو بعد اگلا درجہ آ جاندہ یقین دا، ہن فکر ہو گیا تے میں انہوں یقین ہو جاندہ ہے کہ کام میں کرنا ہے۔ اس تو بعد عزم ہے آخر دے اندر، جدا تعلق انسان دے عمل دے نال ہے، کہ جڑا ارادہ کیتا ہے یا فکر کیتا ہے یا جدے ہوتے یقین ہو گیا ہے، انہوں پھر کرن دا عزم کر لے کہ جدو کرنا جو ہے تو پھر کرنا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ لفظ قرآن پاک دے اندر کئی جگہ تے استعمال کیتا ہے۔ اولو العزم من الرسل، بعض رسول ایسے نے کہ جڑے بڑے اولو العزم گزرے نے، رسول تے ہے نے، سارے رسول نے، انہاں دا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن انہاں دا بہت مقام ہے جنہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولو العزم من الرسل آکھیا ہے، وہ کر گزرے نے اپنے ارادے نے۔ صحابہ کرام دے اندر بھی اولو العزم لوگ گزرے نے، صاحب عظیمت، تابعین دے اندر بھی صاحب عظیمت لوگ گزرے نے،
ائمہ کرام دے اندر بھی صاحب عظیم لوگ گزرے، عظیمت لوگ گزرے نے۔ عبادات دے اندر بھی بعض عبادتاں جڑیاں نے وہ عظیمت والیاں نے۔ مثلا جمعہ نو آکھیا گیا ہے کہ انہا لعظیمہ، یہ عظمت والا ہے، یہ بدل کوئی نہیں۔ اور بہرحال جمعہ جڑا ہے یہ اندر حاضر ہونا چاہیے۔ پھر ایک عزائم السجود، عزائم السجود قرآن پاک دے اندر انہاں سجدیاں نو آکھا جاندہ ہے کہ نماز دے اندر تلاوت دے اندر آ جاوے وہ سجدہ تے پھر اتھے بھی کرنے۔ بعض عزائم السجود نہیں بھی اتھے کر لیا یا نہ کر لیا، لیکن بعض عزائم السجود نے کہ وہ سجدہ آئے گا تو وہ استثناء کوئی نہیں، وہ سجدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قرآن پاک دے اندر، حضرت لقمان کہندے نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر دیا۔ حضرت لقمان دیاں نصیحتاں جڑیاں نے بہت شاندار نے، جڑیاں کہ انہوں نے اپنی اولاد نو نصیحتاں کیتیاں نے، اور قرآن پاک نے انہوں نے تذکرہ کیتا ہے۔ حضرت لقمان دے بارے چ بعض لوگ کہندے نے کہ لقمان دنا آدمی سن، بعض لوگ آندے نے کہ نہیں یہ پیغمبر اور نبی سن۔ بعض دنا آدمی بھی صاحب عظمت ہوندے نے، بڑی دنائی دیاں گلاں کردے نے، اگرچہ انہاں دے اوپر وحی نہیں ہوندی لیکن گلاں بڑیاں صحیح کردے نے۔ اگر انہاں نوں دنا آدمی بھی من لیا جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اپنے بیٹے نوں نصیحت کر دیں کہ یا بنیا، اولاد نو بندہ جڑی نصیحت کرتا ہے وہ بڑی خالص کرتا ہے، وہ اپنا فائدہ کوئی نہیں ہوندا، اولاد دا فائدہ ہوندا ہے۔ حضرت لقمان کہندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے اقم الصلاۃ، نمازاں پڑھیا کر۔ پھر فرمایا وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی دا جیڑا کام بھی ہوئے اے لوگاں نوں دسیا کر۔ پرائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو اے نہیں، بلکہ اے ہے کہ نیکی دا کام ہے وامر بالمعروف، وہ دا حکم دیا کر، وہ دی تلقین کریا کر، سمجھایا کر۔ وانہا عن المنکر، تے ماڑے کام جڑے نے انہاں تو لوگاں نوں روکیا کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ دونوں کام ایسے نے، نیکی دی تلقین کرنا اور برائی تو روکنا۔ کنے اچھے الفاظ تسی لے آؤ نیکی دی تلقین آستے، کنے خوبصورت لب و لہجے اختیار کر لو برائی تو روکنا آستے، تو انہوں کوئی اچھے لفظاں دے نال یاد نہیں کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ تواڈے گل نوں آ جائے گا۔ نماز بڑی عظیمت والی گل ہے، سچائی عظیمت والی گل ہے، انسانیت عظیمت والی گل ہے، قرابت داری عظیمت والی گل ہے۔ انہاں تو قطع کرنا یہ منکرات دے اندر نے۔ تسی اگر نیکی دی گل کرو گے اور برائی دی گل تو روکو گے، لوگوں نے تواڈے گل نوں آ جانا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نوں آکھیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ دے اندر تینوں جیڑی بھی پریشانی آوے، لوگوں نے ذہنی طور تے پریشان کرنا ہے، مالی طور تے پریشان کرنا ہے، تو انہوں بدنام کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دند تو دند نہ چکی، اس راہ دے اندر جو کچھ بھی تینوں ملتا ہے وہ تے صبر تو کم لے۔ اور فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، یہ معمولی گل نہیں، یہ بڑیاں اچھیاں گلاں دے وچوں نے، یہ انہاں گلاں دے وچوں نے جنہاں گلاں نوں ادا کرن دے اُتے انسان نے اپنے دل دے نال گنڈ دتی ہوندی اور پچھا نہیں ہٹدا۔ عزم الامور پاویں جو مرضی ہو جائے،
وہ دے اتے وہ اور پھر فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ سورہ شورا دے اندر ہے جڑا آدمی صبر و غفر حوصلے تو کم لیندہ ہے وغفر تو برداشت تو کم لیندہ ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جڑا حوصلے تو کم لیندہ ہے تو برداشت تو کم لیندہ ہے اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے بڑا عظیمت والے کماں دے وچوں ہے برداشت بھی کرے حوصلے تو کم لوے انہوں صبر کہہ لو نظر انداز کہنا کہہ دے اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے بڑے عظیمت دے کماں دے وچوں ہیں حضرت آدم علیہ السلام دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کھول کے رکھ دیتا جے دے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ ہے پاک ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا فرمایا اور انہوں نے کچھ نصیحتاں کیتیاں حضرت آدم علیہ السلام ایک نصیحت اے سی کہ جدو فرشتیاں نو آکھا نا سلام کرو انہوں نے جواب دیتا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آکھا کہ اے تیری تے تیری اولاد دا سلام و جواب اے وے دوسرا اے آکھا کہ لا تقربا ذی شجرہ اے درخت دے کول نہ جائے ہو اچھا ایتھے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہنا ہے کہ وہ درخت کیڑا سے کئی لوگ یہ دے اندر خواہ مخواہ وہ پہ جاندے نے جی یہ درخت کا دا سی یہ گندم دا سی یہ سی یہ وہ سی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جے سوال و جواب کرن تو منع فرمایا ہے یہ جو سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے جدہ انسان دی نہ عاقبت دے نال تعلق ہے نہ دین دے نال تعلق ہے نہ دنیا دے نال تعلق ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو کسی نے یہ سوال بھی کیتا سوال کرنا چاہیے اچھے انداز نہ کرنا چاہیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں تو کسی نے یہ سوال بھی کیتا سی کہ یہ جڑے اللہ ذوالجلال والاکرام دا ترازو ہے یہ دے دونوں پلڑے سونے دے نے یا چاندی دے نے بندہ پوچھے بھی سونے دے ہون یا چاندی دے ہون او دے نال تانوں سانوں کی فرق پینا ہے وہ دے اندر جڑے عمال تلن گے او دا فرق پینا ہے کہ کداں دے عمال نے سونے دا ترازو ہوئے تے تاں بھی کوئی فرق نہیں پینا چاندی دا ترازو ہوئے تے تاں بھی فرق نہیں پینا فرق تے پینا کہ وہ دے اندر تلن والی شے کیڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے تے انہاں ساڑی اماں نو آکھا کہ لا تقربا ھذی الشجرہ ایس درخت دے قریب نہیں جانا جڑا مرضی درخت ہوئے لیکن یہ کہ وہ درخت دے قریب چلے گئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اسی سب تو پہلوں آدم دے نال ایک عہد کی عہد لیا فنسیہ وہ عہد انہاں دے ذہن چوں نکل گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اسی انہاں دے اندر عظیمت نہ پائی انہاں دے دل دے جڑے گرا ہے وہ دے اندر وہ عہد نہ رہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انسان دا بھول جانا کوئی گل نہیں یہ ساری تاریخ دا حصہ ہے یہ اولاد آدم جڑا ہے وہ دی تاریخ دا حصہ ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ آدم بھول گیا ونسی ذریتہ تو بھول جیڑی ہے یہ سرشت دے اندر رکھ دیتی گئی ہے یہ بھی بھول جاندہ ہے انہاں مقام وچ کوئی فرق نہیں پیا تو انسان اگر بھول جاوے تو بھی توبہ کر لے تو یہ مقام وچ بھی کوئی فرق نہیں پیندا اتنے میں ذکر بھی کرنا چاہنا ہے کہ جدوں
حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت آدم علیہ السلام دا مکالمہ ہویا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے بڑے جذبے تے عزم والے سن تے انہاں نے کلیم اللہ والی عادت نہیں چھڈی کتے بھی اللہ دے سامنے بھی کلیم اللہ تے اپنے جڑے انبیاء کرام سن انہاں دے نال بھی کلیم اللہ حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے تے ادوں بھی گل کرن تو باز نہ آئے کلیم اللہ اتھے بھی گل کیتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگوں ننگ گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے پہلوں تے جاندیاں رون ڈے پہ تو پوچھا گیا کیوں روندے ہو انہوں نے آکھا روندا میں اس واسطے ہیں کہ آ منڈا مگروں آیا ہے تو میرے تو اگے ننگ گیا ہے مگروں آیا ہے تو اگے ننگ گیا ہے یہ امت بہت زیادہ ہے تو جدوں اتوں 50 نمازاں لے کے آئے نے باقی سارے چپ کر رہے نے تو کلیم اللہ رات تے بیٹھے نے انہوں نے آکھا کہ کٹ کراؤ یہ پھر گئے نے حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے نے پھر گئے نے جدو 5 رہ گئی ہیں تو انہوں نے آکھا کہ پھر جاؤ انہوں نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہون میں نہیں جانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تہاڈیاں 5 تے میریاں 50 کمی تہاڈی ہے میرے چ کوئی کمی نہیں میں 50 دا ہی ثواب دیاں گا اتھے بھی کلیم اللہ رہے ہیں انہاں دا کلام جڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام دے نال بھی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام دے نال گفتگو یہ ہوئی کہ نہ تسی دانا کھاندے یا نہ درخت دے قریب جاندے نہ سانو اتھوں کڈیا جاندا نہ دنیا دے چمیلیاں چ پیندے تے رام نہ جنت چ رہندے تے حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہاں گلاں تے بچے مینوں ملامت نہ کر جیڑی میری تقدیر وچ پہلو ہی سی میرے پیدا ہون تو پہلو ہی میری تقدیر وچ لکھ دیتا گیا سی ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اگر عصیان کرے تو تقدیر جیڑی ہے او تو استدلال کیتا جا سکتا ہے کہ جدہ بندہ کسی نے کہے کہ تو نماز پڑھ تو وہ اگوں آکھے جے مقدر چو آئے تو میں پڑھ لوں تو نماز نہیں پڑھی بس تقدیر چ نہیں سی تو فلانے دی مال چوری کیتی بس تقدیر چ اسی طرح سی نافرمانی دے اتے تقدیر دا استدلال نہیں کیتا جا سکتا مصیبت دے اتے کیتا جا سکتا ہے تقدیر دا استدلال سٹ لگ گئی بس جی اللہ نے اسی طرح منظور سی مقدر چ جو لکھیا سی فلانا نقصان ہو گیا مقدر چ اداں لکھیا سی نماز دے بارے چ نہ آکھے مقدر چ اس طرح لکھیا سی جڑا معصیت دے بارے چ نہ آکھے مصیبت دے بارے چ آکھے تو جدوں یہ آکھیا کہ بچہ جڑا میرے پیدا ہون تو پہلو میرے مقدر چ لکھ دیتا سی معصیت نہیں کہ ایک مصیبت آنی ہے تو مینوں ادوں تے کیوں ملامت کر دیں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایتھے آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نو لاجواب کر دیتا سی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ اسی آدم دے نال ایک وعدہ کیتا سی فنسیا انہاں دے دل چوں نکل گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا انہاں دے اندر جڑا ہے نا دل دی پختگی اسی نہ پائی تو انہاں دے ذہن چوں نکل گیا پھر یہ ہے کہ جڑا عزم ہے یہ بارے دعا بھی کرنی چاہیے
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم دیاں دعاواں کیتیاں نے، اولو العزم من الرسل، انہاں تو وڈا رسول کوئی نہیں سی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی انہاں نے عزم دے اتے دعاواں کیتیاں نے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردے ہوندے سی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں ہر کام دے اندر ثابت قدمی دی دعا کردا ہے، پیغمبر سی پر پھر بھی دعا کردے سن، اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، نیکی دے کماں دے اتے میں ڈٹ جان دی دعا کردا ہے، اسألک شکر نعمت کا، تیریاں نعمتاں دی بے بار رحمت ہے میرے اوپر، میں دے شکر دا سوال کردا ہے، وہ حسن عبادت، مولا جنہ تو سونا ہے اونی تیری سونی عبادت کرن دا میں دعا کردا ہے۔ اللہ دے رسول تو عبادت کہنے سونی کرنی، پر پھر بھی کہندے وہ حسن عبادت، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، یا اللہ میں تیرے کولوں قلب سلیم دا سوال کردا ہے، وَلِسَانًا صَادِقًا، سچی زبان دی دعا کردا ہے، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، یا اللہ جنیاں خیرانے تیرے علم دے اندر میں انہاں سب دا سوال کردا ہے، جنیاں بھی خیرہ تیرے علم دے اندر نے، اسألک ما تعلم اعوذ بک من شر ما تعلم، اور جنیاں بھی خرابیاں نے جنیاں تیرے علم دے اندر ہے میں انہوں کو پناہ مانگنا ہے، واستغفرک لما تعلم، تو یا اللہ تیرے علم دے اندر جڑیاں میری کمیاں کتائیاں نے میں انہوں تو استغفار کرتا ہے۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جڑا ہے وضو کرے، 2 رکعتاں پڑھے، پھر وہ دعا کرے، اور یہ ہے کہ ایک ہے عزم عظیمت، اور یہ بعد دے جڑے اثرات نے وہی دعا بھی کرے انسان اللہ ذوالجلال والاکرام۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسے بندے نوں لوڑ ہوئے وہ وضو کرے، 2 رکعتاں پڑھے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کرے، انہوں دعا الحاجہ کہندے نے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہون تو ہاتھ چک لیندے نے نا ایویں ہاتھ چکن کا کی مطلب، پاک صاف ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولوں دعا کرے، ثم یقول، پھر آکھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تو سوا کوئی نہیں ہے جڑا بڑا ہی بردبار اور باعزت ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ پاک ہے، عرش عظیم دا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے ہیں۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ رحمت نو واجب کرنے والیاں ساری شیواں دیاں میں دعا کردا جے نال تیری رحمت واجب ہو جاندی ہے، وعزائم مغفرتک، تو یا اللہ تیری مغفرت دے اندر جڑی عظیمت ہے، پختگی ہے، میں وہ دی دعا کردا ہوں، والغنیمت من کل برن، اور ہر نیکی جڑی ہے میں انہوں غنیمت سمجھا، میں یہ دی دعا کردا ہوں، والسلامت من کل اسم، ہر گناہ تو میں سلامتی دی دعا کردا ہوں، اسألک اللہ تدا لی ذنبا الا غفرتہ، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، اسألک اللہ تدا لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ میں سوال کردا ہوں میرا کوئی گناہ نہ چھڑی انہوں بخش لویں، وَإِلَّا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَ، یا اللہ میرا کوئی فکر نہ چھڑی مگر اس فکر نو دور کر دویں،
ولا حاجتن ہی لک رضن، یا اللہ جیڑی ضرورت ہوئی جے دے اندر تیری رضا ہے اور تیری نافرمانی نہیں، تیری رضا ہے، اللہ قضیتہا لی، اللہ یہ کہ انہوں پورا کر دے میری حاجت تے میری ہر ضرورت نوں۔ دنیا آخرت دے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے تے وضو کر کے بندہ دعا کرے تو اللہ ذوالجلال والاکرام وہ قبول کر لیندے ہیں۔ حضرت جڑے نے عامر بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن زبیر جڑے نے انہاں دے بیٹے سن، زبیر بن عوام دے پوتے۔ ہن نمازاں آؤندیاں نے، اذاناں ہوندیاں نے، سب کچھ ہوندا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جدو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ندا ہوندی ہے ساڈا کی طریقہ کار ہوندا ہے، ساڈے دل دا عزم کی ہے او دے بارے چ، ساڈا اگر دھیان ہر ویلے مسجد ال ہوئے، ساڈی توجہ مسجد ال ہوئے تو ساڈا بالکل سودا جڑا اوہو جہا ہی ہوئے جس طرح عامر بن عبداللہ بن زبیر دسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے چ ہوندا ہے کہ وکانا یجود بنفسہ، وہ بیمار یجود بنفسہ دا مطلب ہے کہ انہاں دا چل چلاؤ دا موقع سی، اپنے آپ دے نال او کشمکش دے اندر مبتلا سی، انہاں دی روح انہاں دے جسم تو جدا ہو رہی سی، تو جدوں یہ آکھیا نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو انہاں او اٹھے تو اٹھ کے تو تر پہ اس حالت دے اندر کہ انہاں دے اوپر عالم نزع طاری سی، انہاں دی روح انہاں دے جسم تو الگ ہو رہی سی، یجود بنفسہ ہی۔ تو کسی نے آکھا کہ تہاڈی تے حالت ہی بہت بری ہے، تسی جان دیو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ منو میرا اللہ آواز مارے تے میں اپنے بسترے تے لمحہ پاؤں، اسی حالت دے اندر مسجد دے اندر چلے گئے، نماز مغرب دی 1 رکعت پڑھی امام دے نال اور دوسری رکعت دے جا کے تے انہاں دی روح پرواز کر گئی اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول چلے گئے۔ اے سن انہاں دے اندر عزم اپنے کام دے اتے، اے سن انہاں دے دل دی گرہ، ایسی اللہ ذوالجلال والاکرام۔ ایک دفعہ ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غالباً زمانے دی گل ہے کہ بارش ہوئی، می پہ گیا، بہت زیادہ چکڑ ہو گیا، تو انہوں نے اذان دے وچ اے آکھا پی مؤذن نو آکھا کہ تُوں آکھا پی الا صلو فی الرحال، کہ اپنے گھراں دے اندر ہی نماز پڑھو جمعہ دا دن سے۔ تو انہوں نے جدوں آکھا الا صلو فی الرحال تو کئی لوگوں نے بڑا عجیب و غریب سمجھا کہ الا صلو فی الرحال جمعہ دا دن ہے، تو انہوں نے اگوں ارشاد فرمایا، انہوں نے آکھا کہ گل یہ کہ اگر یہ کہہ دینا نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو یہ تو حکم ہے، پھر جانا پڑنا، جمعہ جو ہے عظیمت ہے، یہ چھوٹ کوئی نہیں رہنی سی، تو لوگوں نے پھر گارے دے اندر تو مٹی دے اندر بھیج دیا آنا سی، تو مؤذن نو میں اس واسطے کہہ دیتا تاکہ انہوں نے حرج کوئی نہ رہے اور انہوں نے جڑا عظیمت دا جڑی سختی ہے او دے اندر نرمی پیدا ہو جاوے اور اپنے گھراں دے اندر نماز پڑھ لین۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے ساتھی سن، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسانو تے ایمانداری دی گل بہت ساری مثالاں جڑیاں عزم دیاں دتیاں جا سکدیاں نے اور ارادے دیاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں، یہ تو ہے نا
کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جداں دی مرضی موجوں ہون۔ پھر اگے ہے تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ہوں گل یہ کہ انسان سجدے چ پیا ہوندا ہے تو سجدے دے اندر کی سوچدا ہے کہ اللہ دی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، کرا فروتنی ہے، عاجزی ہے، جو اتھے بھی حساب ہے، سجدیاں دے اندر بھی حساب ہے کہ چکیا تے اللہ دے اگے ہے، سجدہ تے اللہ دے اگے ہے، لیکن دماغ کسی اور جگہ دے اتے پہنچے ہے۔ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ سوچ کتے گئی ہوندی ہے، کسے گھر دے بکھیڑے تے کتے ملک دے بکھیڑے تے کتے اے وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم اسلام نو تھوڑا کچھ نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے۔ اینا کچھ دیتا ہے کہ امیر لوگ، پاکستان دے امیر لوگ جڑے نے، اگر انہاں کو انہاں دے محلات کھو کے قرضہ ادا کرنا چاہے حکومت تے کر سکتی، لیکن سب تو پہلو آپ بھی تے پھر 17 پیوند لانے ہون گے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا رہا، پھر آپ بھی تے اپنے گھران دے اندر سکیاں روٹیاں کھانیاں ہون گیاں نا، اس تو بعد یہ لوگ کرنگے۔ پاکستان ساڑھے ملک دا حال تے ہو گیا ہے کہ جدہ جلدے ہوئے تنور دے اندر روٹی دا ٹکڑا پیا ہوئے، پاکستان دا حال تے ہو گیا ہے، جل رہا ہے، اندروں بھی جل رہا ہے، باہروں بھی جل رہا ہے، تو پبلکوں دے اندر پہی ہوئی ایک جلدے ہوئے ٹکڑے طرح ہے، سوا ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج دے جرے نے وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہر آئے دن مصائب نے، پریشانیاں نے، وہ دی وجہ یہ ہے کہ ساڑھے اندر عزم دی کمی ہو گئی۔ اسی اپنے اللہ نو اللہ سمجھنا چھڑ دیتا۔ تو جھکا جب غیر کے پانی پانی کر گئے مجھے کلندر کیجئے بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، غیر دے آگے چک گیا تو پھر یہ ہے کہ نہ آپ اپنا تے نہ ہی انسان نہ مال اپنا، پھر وہ غیراں دا ہے۔ کوئی صلح کران نہیں آئے گا باہروں، کوئی مدد نہیں آئے گا۔ انہاں دے ہون بھی محلات اس طرح دے نے، مسلمانہ دے محلات اس طرح نے، یقین جانو کہ انہاں محلات دا تصور کر کے اس طرح لگتا ہے کہ کتے قارون دا محل بھی جڑا ہے وہ ادو سستا ہوئے گا، تے شداد دا محل بھی ادو سستا ہوئے گا۔ قارونیت انہاں دے اندر، شدادیت انہاں دے اندر، وہ بہت وڈے شداد نے ظلم دے اندر، بہت وڈے قارون نے مال دے اندر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں گل کر دس، حضرت سلمان فارسی جڑے نے اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سن، پر ایویں نہیں کہ اٹھ کے آ گئے۔ اگر عزم دی گل کرے تو حضرت بلال دا عزم دیکھو، غلام سن، زید بن حارثہ دا عزم دیکھو، غلام سن، صہیب رومی دا عزم دیکھو، غلام سن، سلمان فارسی دا عزم دیکھو، غلام سن، اور کتھوں چلے اپنے دل نو لے کے تے آ کے چکے تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چاہ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ احد دے اندر شامل، غزوہ بدر دے اندر شامل نہ ہو سکے، حضرت انس بن نضر تے
تے کمال ہے. یہ نہیں آخا کہ شکر ہے میں بچ گیا اتوں میں بچ گیا. دل دے اندر ایک طرف سی حضرت انس بن نظر دی تے انہوں نے کہنا ہائے 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 میں بدر دے اندر شامل نہیں ہویا, میں بدر دے اندر شامل نہیں. ہوں اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جوت دا نام ہے, ایک تبش دا نام ہے, ایک قندیل دا نام ہے, ایک شمع دا نام ہے جی انسان دے دل دے اندر جاگ دی رہندی ہے جنہوں عزم آکھا جانا ہے. انہوں نے آکھا ہوں مینوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے موقع دیتا تے میں پھر انہوں دساں گا کہ لڑی دا کس طرح ہے. احد دا موقع آیا, احد دا موقع آیا تے انہوں نے پھر اپنی بہادری جوہر دکھائے اور مسلح ہویا سی. میں پہلو بھی عرض کر چکی ہیں کہ صرف سیدنا حمزہ مسلح ہی نہیں ہویا سی, سارے دے مسلح ہوئے سن. اور انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک ایک جوڑ کٹ کے رکھ دیتا اور انہاں دی شکل نہیں سی پچھانی جاندی. اور انہاں دی ہمشیرہ آئی تے انہاں نو روکیا گیا جس طرح کہ سیدہ انہاں نو صفیہ نو بھی روکیا گیا. انہاں نے آکھا کہ یا رسول اللہ روکو نا, جس گل دا ڈر وا وہ تسی بے فکر ہو جاؤ گے, اتھروں بھی نہیں بہاواں گے. یہ ہوئی ہے نا کہ بھرا دا منہ دیکھ کے کداں دا ہو گیا کر دیتا ہے تے اسی اپنا عزم ڈول جائے گا. انہیں کہ کدی بھی نہیں ڈولے گا ساڈا عزم. انس بن نظر دے کول لے کے گئے تے بھین منہ نو ویکھے تے پچھانیا نہ جاوے, لتاں ویکھن تے پچھانیا نہ جاوے, سینہ ویکھن تے پچھانیا نہ جاوے. بھین ایک ایک چیز نو دیکھ دیئے کہ مینوں کتوں تے پتہ لگ جاوے کہ یہ میرا بھرا ہے. اور انہاں دی بھین نے بالآخر انگلیاں دے پوریاں تو پچھانیا کہ اے میرے بھرا دے انگلیاں دے پورے نے پچھان کے تو پھر آکھیا یہی انس بن نظر نے. اینا عزم سی ساڈی خواتین دے اندر تے اینا عزم سی ساڈے شہداء دے اندر اور جنگجوؤں دے اندر کہ کسے گل تو نہیں پچھانے جاندہ, پچھانے جاندے نے انگلیاں دے پوریاں تو پچھانے جاندے, پچھاننے والی شے کوئی نہیں چھڈی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فارس دے رہن والے سن, انہاں دا نام سی مابہی, اور اے سیستان دے رہن والے سن, مجوسی سن, اگ دے پجاری. انہاں دا باپ جیڑا ہے پھر یہ بھی گل ہے کہ جدوں بھی اسلام دی چنگاری دی حق دی چنگاری اٹھی ہے انہاں بتخانے چ اٹھی ہے. موسیٰ اٹھے تو فرعون دے محلہ چ اٹھے ہے. حضرت محمد رسول اللہ اٹھے نے تے چودھریاں دے وچوں اٹھے نے. پھر حضرت سلمان فارسی جڑے نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اے نکلے نے تو شاہی خاندان چوں نکلے نے. اور حضرت سلمان فارسی جڑے نے انہاں دا جڑا باپ سی وہ بھی بڑا وڈا پروت سی, اگ دا پجاری سی, اگ نہیں سی بجھن دیندا. ایک دن اس طرح ہویا تو اپنے گھروں نکلے, انہاں دے باپ نے آکھیا اج میں ایتھے رہنا تے تو جا کھیتاں دے اوتے جا. جدو کھیتاں تے گئے تے کھیتاں جو باہر نکلے تے انہاں دے باپ دے بارے چ یہ ہے, خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میرا باپ مینوں اس طرح لکا لکا کے رکھدا سی جویں کڑیاں نوں لکا کے رکھدا ہے, پردیاں دے وچ تے بچا کے رکھنا. ایک دن مینوں آندا کہ تو کھیتاں تے جا, تے میں کھیتاں تے گیا تے راہ وچ مینوں ایک پادری ملیا. وہ کولوں میں کوئی گلاں سنیاں تے میں آکھیا یار میں اسی ایویں اگ تے پھوکاں مارتے رہے نے, پادری دیاں گلاں کچھ ٹھیک نہیں. پادری دیاں گلاں سنیاں, اتوں پھر ہر کوئی مرن والا جڑا ہے وہ آندا سی یار اتوں تو فلانی جگہ تے چلا جائے, اتوں تو فلانی جگہ تے چلا جائے. تے میں مختصر گل یہ کردا ہاں کہ انہوں نے ہر جڑا خانقاہ دا مالک سی انہوں نے سونے دے اندر ڈبا ہویا پایا. اتوں شام آئے,
سیستان تو شام تو نصیبین آئے، نصیبین تو اموریہ آئے، اموریہ آ کے انہوں فروخت کر دیتا، انہوں کی آزادی ختم ہو گئی۔ یہودیاں نے خرید لیا ایک آزاد انسان، انہوں نے فروخت کر دیتا۔ لیکن ایک قسمت سی جڑی انہوں نے منزل وال لے کے جا رہی سی۔ اتوں ایک آخری سگا جڑا اموریہ دا سی، وہ جدو مر لگا انہوں نے آکھا کہ یہ سارے تو اچھا آدمی سی، انہوں نے آکھا گل یہ ہے کہ کھجوراں والا ایک علاقہ ہے، اتنے آخری پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے، وہ 3 نشانیاں نے۔ ایک نشانی تو یہ وے کہ وہ صدقہ نہیں کھاندا، دوسری گل ہے کہ ہدیہ کھا لینا، تیسری گل ہے کہ وہ پنڈے چ مہر ہے نبوت دی۔ بہر صورت حضرت سلمان فارسی جڑے نے وہ اتنے آ گئے، ایک جدے غلام سن وہ کھجوراں تے چڑھے، یہودیاں دی کھجوراں تے چڑھے، کھجوراں لاؤن ڈے سن، تو کسی نے آ کے آکھیا اے مدینے والے دے بارے چ انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا، اے سارے قبا والوں بھجے جاندے نے، تو کہندے میرا دھیان اگے ہی تھلے سی کہ کھجوراں دی بادی ہے۔ ایک گل تو پوری ہو گئی، تو میں اتوں ہی پوچھیا بھی کی گل ہے، آیا گیا پیغمبر آ گیا ہے، تو بعد یہ کہ وہ چھتی چھتی تھلے اترے، تو بعض آندے نے کہ انہاں دے ہاتھ ہی چھٹ گئے، اتوں تھلے ڈگ پے، اور اتوں پھر بھجے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا سگا انہاں دا یہودی مالک، انہاں چپیڑا چپوڑا مار کے تے انہاں نے پچھاں کیتا کہ ہٹ پچھاں، تو اپنا کام کر، تینوں انہاں کماں دے نال کی ہے۔ خیر ادو روک دیتا نہ گئے، لیکن اپنی جستجو چ لگے رہے۔ کچھ انہاں دے کول پیسے آئے، انہاں نے کچھ لے کے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، تو جا کے آکھا کہ یا رسول اللہ اے لے لو تسی اے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ نو صدقہ کھاؤ، آپ نے کھادا۔ کیا بات ہے، سب تو پہلو آپ بندہ حق تے عمل کرے، کھاؤ، انہوں نے کھواتا، آپ نے کھادا۔ حضرت سلمان نے آکھا کہ ایک گل پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کہ یا رسول اللہ اے میں تحفہ پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا، تو نال صحابہ نے بھی آکھا تسی بھی کھاؤ، آپ ہی نہیں سارا کھا گئے۔ کہندے دو۔ تیسری گل یہ ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بقیع الغرقد لاگے قبرستان ہن مسجد ہاتھے جی آ گیا ہے، اتنے بیٹھے سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی دوالے دوالے پھرا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اپنی فہم و فراست تو جان گئے کہ بندے نو کوئی تلاش ہے جڑا بار بار آندا ہے، کدی کچھ کردا تے کدی کچھ کردا، انہوں کچھ تلاش ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ متلاشی نگاہاں نو سمجھ کے پیغمبر علیہ السلام نے انجانے پن دے نال اپنا کرتا ایک پاسے کر دیتا، پہ لے تو جان لے جو چاہیے۔ تو جدو ویکھیا کہ اتنے مہر نبوت ہے، تو کلمہ کتنا پڑھیا؟ کلمہ اس طرح پڑھیا کہ سب تو پہلوں کلمہ پڑھیا تو نال ہی اپنی ہون مہر نبوت دے اتنے رکھ دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس طرح کلمہ پڑھیا۔ میرے دوستو صاحب عظیمت لوگ سن، جڑے کتھوں چلے تے کتھے آئے تے کتھے محمد مصطفیٰ دے قدمہ جا کے گر گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو بھی عظیمت عطا فرمائے، نمازہ دے اندر عظیمت، اسلام دے اندر عظیمت، اپنے کاروبار دے اندر عظیمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وما علينا إلا البلاغ المبين. ہوں گل یہ کہ انسان سجدے چ پیا ہوندا ہے تو سجدے دے اندر کی سوچتا ہے کہ اللہ دی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، کرا فروتنی ہے، عاجزی ہے، جو اتھے بھی حساب ہے، سجدیاں دے اندر بھی حساب ہے کہ چکیا تے اللہ دے اگے ہے، سجدہ تے اللہ دے اگے ہے، لیکن دماغ کسی اور جگہ دے اتنے پہنچے ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. سوچ کتے گئی ہوں کسے گھر دے بکھیڑے تے کتے ملک دے بکھیڑے تے کتے اے وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم اسلام نے تھوڑا کچھ نہیں دیتا، بہت کچھ دیتا ہے. اتنا کچھ دیتا ہے کہ امیر لوگ، پاکستان دے امیر لوگ جڑے ہیں، اگر انہاں دے محلات کھو کے قرضہ ادا کرنا چاہے حکومت کر سکتی، لیکن سب تو پہلو آپ بھی تو پھر 17 پیوند لانے ہوں گے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا رہا، پھر آپ بھی تو اپنے گھراں دے اندر سکیاں روٹیاں کھانیاں ہون گیاں نا. اس تو بعد یہ لوگ کرنگے. پاکستان ساڑھے ملک دا حال تو ہو گیا ہے کہ جدہ جلدے